السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز برادران اسلام، اس بات میں اہل اسلام ہی نہیں غیروں کو بھی اعتراف ہے کہ مذہب اسلام ایک ہماری اور جامع مذہب ہے، اور ادیان کی طرح وقتی یا مخصوص یا محدود افراد، قبائل یا قوموں کے لیے یا دنیا کے کسی خطے کے لیے یا کسی وقت کی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنی قومیں دنیا کے اندر پیدا ہوں گی اور فنا ہوں گی، جتنی بستیاں آباد ہوں گی اور بڑھ جائیں گی، جتنے خطے کائنات کے بسیں گے اور ویران ہوں گے، ان سب جگہوں کے لیے مذہب اسلام ہے، اور ان سب افراد، اقوام، قبائل کے لیے مذہب اسلام میں ان کی زندگی گزارنے کے طور و طریق بتائے گئے ہیں. جیسا کہ عام طور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. ان میں سے ہر شعبہ اپنے حد تک جامع، مکمل اور قابل تقلید و قابل عمل ہے ضروری درجے میں. کوئی شعبہ ان 5 میں سے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر مذہب اسلام کو یا کسی مسلمان کو کامل اہل ایمان سمجھا جائے. کسی کو کامل اور مکمل اسلام والا اور مسلمان سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 شعبوں کی کل تعلیمات کی وہ اس کی زندگی حاوی ہو اور کل تعلیمات اس کی زندگی میں موجود ہوں. لیکن دوسرے اور اعتبارات سے اگر دیکھا جائے، مثلا غیر مسلموں میں، دیگر برادران کائنات میں، دیگر برادران وطن میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان 5 عناصر اسلام میں سے صرف حسن معاشرت اور حسن اخلاق، یہ 2 عنصر ایسے ہیں جو دوسروں کی تبلیغ کا اور دوسروں کو مذہب کی دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں. عقائد دل کی گرہوں کا نام ہے، دل کے عقیدوں کا نام ہے، دل کے اندر جمی ہوئی ذہن نشیں کی جانے والی باتوں کا نام ہے. عبادات مخصوص دائروں، مخصوص زمانوں، مخصوص انداز میں اپنے اپنے حدود تک ادا ہوتی ہیں. اسی لیے نہ عقائد کی تبلیغ اور دعوت دوسروں کے لیے تبلیغ و دعوت اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، نہ ہی عبادات اپنے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ میں دوسروں کے لیے زیادہ تر یا مؤثر درجے میں تبلیغ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور نہ ہی دیگر اور شعبے. ہاں، حسن معاشرت یعنی دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور حسن اخلاق کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے اپنے رویے کے رد عمل میں ہو یا اقدامی عمل کی صورت میں ہو، چاہے جس شکل میں ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو اسلام کی طرف رغبت دلانے اور مذہب اسلام کی محبت دلانے اور اس کے قبول کرنے کی طرف مائل کرنے والی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کا ایک اصول بتایا ہے. بنیادی طور پر 3 اصول ہیں جو حسن معاشرت کی بنیادی کلید سمجھی جاتی ہیں. اچھی زندگی گزارنے کا یا اسلامی زندگی سمجھے جانے کا عنصر اور کلیدی شعبہ ہے.
سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے القا آخا کا بوجہ طلق، خندہ روئی، خندہ پیشانی، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آنے والے کا استقبال اور اس سے ملاقات کرنا، جس کو قرآن کریم میں یوں بولا گیا منفی انداز میں لا تصاعر خدک للناس، لوگوں سے ملاقات کے وقت اپنے چہروں کو اور اپنی گالوں کو پھلا لیا مت کرو، سوجے ہوئے چہروں کے ساتھ، چڑھی ہوئی ناک کے ساتھ، بل پڑے ہوئے پیشانی کے ساتھ، تلخ رویے کے ساتھ اور برے انداز و لب و لہجے کے اندر دوسروں سے ملاقات کرنا، یہ اسلامی تعلیم کے اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اپنا ہوتا ہے اس برے رویے کی وجہ سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، جو غیر ہوتا ہے اس کو قریب آنے کا موقع تو کسی بھی درجے میں اس کی وجہ سے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے جو سب سے پہلی تعلیم ہے لا تصاعر خدک للناس، کہ جب لوگوں سے ملنا ہے تو اس بات کا خصوصیت سے اہتمام کرنا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے پیشانی پہ بل نہ آئے، ان کو دیکھ کر کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے دوسرے کو جو چیز متاثر کرتی ہے وہ آدمی کا اپنا چہرہ ہے۔ ہمیں دوسروں کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس موڈ میں ہے، اس وقت ان کا مزاج کیا ہے، اور اب اس وقت یہ چاہتے کیا ہیں، ملنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، محبت کے، نفرت کے، شفقت کے، عداوت کے یا دوسرے اور قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان قسم کو سارے اقسام، وہ سارے جذبات کی عکاسی ہمارا چہرہ کرتا ہے، انسانوں کا، آدمیوں کا چہرہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو تبلیغ کرنا ہے یا سب سے پہلے ملاقات کا جو اصول اور حسن معاشرت کا بنیادی کلیدی اصول ہے وہ ہے خندہ روئی سے، خندہ پیشانی سے دوسروں کے ساتھ میں ملاقات کرنا، اور ہمارے اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے سامنے والے کو اور ملنے والے کو یہ تاثر نہیں دینا کہ ہمیں اس سے نفرت ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اس کو کسی بھی درجے میں محتقر سمجھتے ہیں، قابل ملاقات نہیں سمجھتے، یہ تاثر نہیں دینا، یہ بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اصول اس سلسلے میں حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے زبان کا بول۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں جو تعلیم آئی ہے وہ ہے وقولوا للناس حسنا، یہ زبان کا جو بول ہوتا ہے وہ آدمی کے دل کا ترجمان ہوتا ہے۔ اللسان ترجمان الجنان، الظاہر عنوان الباطن، کہ ظاہر آدمی زبان سے جو ظاہر کرتا ہے، اندرون میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آئینہ داری، عکاسی اور غمازی کرتا ہے۔ تو اس واسطے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ قولوا للناس حسنا، جب کسی سے بات کرو تو کیا بات کرنی ہے، آدمی کی پہچان ہو، موقع شناسی ہو، پھر اس کے لحاظ سے انداز کا، آواز کا، الفاظ کا چناؤ ہو، اور پھر اس سے بات کی جائے تو وہ قریب بھی ہوگا، متاثر بھی ہوگا، تعلیمات کو اسلامی لینے والا بھی ہوگا، اور منفی تاثرات سے بچے گا بھی، اور دوسروں کی، اوروں کی تبلیغ و دعوت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور تیسری تعلیم جو ان سب سے اہم، ان سب سے مؤثر اور ان سب سے زیادہ ضروری اور زندگیوں کے اندر اصلاح کا کام انجام دینے والی ہے وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والی تعلیم۔ اور اس کے علاوہ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس حدیث شریف میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تخصیص کر دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان راحت میں ہوں، زبان کے بول سے بھی اور اعمال حرکات سے بھی۔ دوسری اور روایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمون موقع کی مناسبت سے بولا گیا، یہ مسلمون کے ساتھ خاص نہیں ہے، اہل اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر انسانیت کا احترام سکھایا گیا ہے کہ دوسرے اور انسان تم سے راحت میں ہو، یہ اس کی بنیادی تعلیم ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس سے دوسری مخلوق راحت میں ہو، آرام میں ہو، ایذا رسانی سے محفوظ ہو، یہ اس کی بنیادی تعلیم ہے اور زندگیوں میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں جو بولا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے، اس ارشاد میں دو کلمات ملتے ہیں، ایک لسان کا اور ایک ید کا۔ لسان کا مطلب ہے زبان کے تلخ کلمات سے، لب و لہجے کی تلخی سے، درستی سے، اخلاق کی ناہمواری سے، برے رویے اور برتاؤ سے اپنے آپ کو بچانا۔
اس کے بعد پھر اعمال کا اور ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ زبان قولی برائیوں سے بچنے کی تعلیم کے واسطے ایک عنوان ہے، اور ہاتھ عملی برائیوں سے بچنے کے واسطے ایک عنوان ہے۔ صرف اگر کوئی پاؤں سے یا ہاتھوں کے اشارے سے یا اور بدن کے اعضاء سے دوسروں کی تکلیف کا سامان کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ اس حدیث کی روح سے ملعون ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ سے تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ یہاں ید کا مطلب ہے کہ زبان کے علاوہ جتنے اعضاء بدن ہیں ان سب اعضاء بدن سے دوسروں کو ایذا سے محفوظ رکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر زبان کو مقدم کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے، پہلے حضور نے زبان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ہاتھوں کا اور دیگر اعضاء کا تذکرہ کیا۔ تو زبان کے پہلے لانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں چند یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے تکلیف دینے کے واسطے مکانی فاصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھ سے یا اور اعضاء سے اگر تکلیف دینا ہو تو آدمی قریب ہونا ضروری ہوتا ہے یا کچھ اور حرکات ہونا ضروری ہوتی ہیں، لیکن زبان سے تکلیف دینے کے واسطے مکانی فاصلہ شرط نہیں ہے۔ ایک شہر میں نہیں، ایک ملک میں بیٹھ کر، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں تکلیف دے دی جا سکتی، دوسرے کونے میں رہنے والے، دوسرے گوشے میں رہنے والے انسان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کرنے کے لیے زبان کے ذکر کو مقدم فرمایا کہ اس کا گناہ اور اس کی تکلیف اور اس کی ایذا بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ دور سے بھی اس کا اثر دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، دوسروں کو تکلیف دلائی جا سکتی ہے، اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم فرمایا۔ دوسرے زبان کا ذریعے سے جو ایذا پہنچائی جاتی ہے وہ وقتی نہیں، وہ دوسرے اور اعضاء سے پہنچائی جانے والی تکلیف سے دائمی ہوتی ہے، وہ دیر پا ہوتی ہے۔ اسی واسطے عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ لا يلزم ما جرح اللسان، کہ تیروں کے ذریعے سے، تلواروں کے ذریعے سے اور آلات و ہتھیار کے ذریعے سے جو زخم پہنچائے جاتے ہیں، جو چوٹیں لگتی ہیں، وہ چوٹ اور وہ زخم تو بھر دیے جاتے ہیں، وہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے سے جو زخم پہنچتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دھول مٹی تو پڑتی چلی جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے مواقع آتے رہتے ہیں، جیسے جیسے اس کے اوپر سے ہوائیں گزرتی رہتی ہیں، تو موقع بموقع مناسب حال ہو کر کے وہ یاد بھی آنے لگتے ہیں۔ تو لا يلزم ما جرح اللسان، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے ذکر کو اعمال کے ذکر پر مقدم فرمایا، ہاتھوں کے ذکر پر مقدم فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اس حد تک اہتمام تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات کو میں بستر سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ حضور بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ قدم مبارک کو زمین پر رکھ رکھ کے چل رہے ہیں۔ میں پوچھا یا رسول اللہ اس احتیاط کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے حمیرہ، حضور علیہ السلام نے بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کو حمیرہ کا لقب دیا تھا، جس کے معنی آتے ہیں گوری یا سرخ رنگت والی، وہ محبت بھرا لقب ہے۔ بہرحال حضور نے اس لقب سے حضرت عائشہ کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے، تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے، اس واسطے میں اس احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قولی اور عملی اہتمام احادیث کے اندر نقل فرمایا گیا، اس کو دوسری حدیثوں میں یوں بیان کیا گیا، آپ سلام اس انداز سے اور اس اتنی آواز میں کیا کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا، سونے والا بیدار نہیں ہوتا تھا۔ یہ اسی واسطے ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ دوسروں کی راحت میں، دوسروں کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہ آئے، منفی انداز میں کہ ہمارے کسی رویے، ہمارے کسی بول سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء کی زندگی کل اہل اسلام کے لیے قابل تقلید اور نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر جو جس درجے کا صحابی اور جس مرتبے کا ولی ہے، اسی درجے کی احتیاط اس شعبے میں اور اسلام کے اس باب میں پائی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ، آپ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دفتر، ایک رجسٹر کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر شہر بھر کے معذورین کا، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کا
مجموعہ ہے، لسٹ اور فہرست ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی اس ضرورت کو فلاں شخص پورا کرنے والا ہے۔ بعض معذورین کے، بعض حاجت مندوں کے نام کے ساتھ میں یہ تو لکھا ہوا تھا کہ ان کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، مثلا ان کے گھر میں پانی بھرنا ہے، ان کے گھر کو جھاڑو دینا ہے، اور ان کے گھر کی صفائی کرنا ہے، اور ان کی اور علاج کی فکر کرنی ہے، غذائیں ان کو فراہم کرنی ہے، ان کی آنکھوں سے معذور ہونے یا پاؤں سے معذور ہونے یا اور طرح کے کوئی سہارے ان کو نصیب نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خدمات خود انجام نہیں دے سکتے، اس واسطے یہ حضرات اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ چند خانے خالی ہیں جن کے اندر افراد کے نام تو درج ہیں اور ان کے اندر افراد کے ناموں کی ضروریات بھی درج ہیں، لیکن کون انجام دینے والا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا چونکہ یہاں پر اس کا نام نہیں ہے تو یہ خدمت میں انجام دے لوں گا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ رسول کو بتائے بغیر ہی میں یہ خدمت انجام دے لوں تاکہ اخلاص زیادہ سے زیادہ رہے اور نمایاں نہ ہو کر کے یہ چیز باہر نہ آئے، سب کو پتہ نہ چلے۔ اس واسطے دوسرے دن فجر کی نماز کے فوری بعد وہ اس خاتون کے گھر گئے جن کی یہ ضرورت تھی، جا کر کے پوچھا کہ خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک خادم آیا تھا، اس نے خدمت کی اور چلا بھی گیا۔ انہوں نے پوچھا آپ اس کا کچھ نام بتا سکتے ہیں؟ تو بولا کہ اس خاتون نے بتایا کہ نہیں، میں اس کا نام کبھی پوچھی نہیں اور اس شخص نے اپنا نام کبھی بتایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کچھ حلیہ بتا سکتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہو؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، جب وہ آتا ہے تب کہتا ہے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ پردہ کر لیں۔ جب خدمت کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، آپ حضرات اپنی سہولت سے اپنے کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عمر کو واپس کر دیا تو وہ حضرت عمر چلے گئے۔ دوسرے دن وہ اس فکر میں آئے کہ آج فجر کے بعد آیا تھا تو اس خدمت گزار نے خدمت کر لی تھی، دوسرے دن فجر سے پہلے حاضر ہو گئے اور کہا کہ خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اب تو فجر کے بعد کا وقت نہیں ہے، تب بھی یہی جواب ملا کہ خدمت گزار آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ پھر وہی کل والی کہانی دہرائی گئی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ بھی تھے حضرت عمر بن خطاب، ان کو جستجو لگ گئی کہ آخر یہ ہے کون جو اس قسم کی خدمت انجام دے رہا ہے کہ نہ فجر کے بعد اس کا پتہ ہے نہ فجر سے پہلے اس کا پتہ ہے، اس کے گھر خدمت ہونی ہے، خدمت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن جس کے گھر خدمت ہو رہی ہے نہ وہ اس کا حلیہ بتا سکتا ہے نہ وہ اس کا نام بتا سکتا ہے۔ اب ان کو جستجو اور فکر ہو گئی تو اسی دن عشاء کی نماز کے بعد اس خاتون کے گھر کے کسی گوشے میں چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں یہ آنے والا کون ہے۔ جب انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر انتظار کیا تو دیکھا کہ ایک شخص کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دی من انتا۔ ادھر سے قریب آنے کے بعد جواب ملا کہ ابو بکر خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اور اس بات کی فکر زیادہ ہے کہ ہماری رعیہ کو راحت اور آرام کس درجے میں نصیب ہو۔ خدمت پوری انجام دی جا رہی ہے اور اس اخلاص سے انجام دی جا رہی ہے کہ ان کے نام کا، ان کے حلیوں کا اور دوسروں کو جو جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان کو تک اس کا علم نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کو کس درجے کی مشقت اور کس درجے کی کلفت برداشت کر کے ان کے نام کو اور ان کے کام کو جاننا پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ان سے قریب آ کر کے آپ نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ نے یہ خدمت انجام دے لی، اور کل جب میں یہ دیکھا تو رجسٹر کے اندر آپ کا نام درج نہیں تھا، آپ اپنا نام درج کر لیتے، تو فرمایا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے سوا اس کام کا پتہ اور اس کام کا علم میرے اللہ کے سوا میرے سوا کسی اور کو نہ ہو، اس واسطے میں نے اس میں نام تک درج نہیں کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد دیکھا حضرت عمر نے کہ حضرت ابوبکر کے پاؤں میں جوتے یا چپل نہیں تھے، تو پوچھا آپ کے پاس جوتے ہے نہیں یا آپ نے پہنے نہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے پہنا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ رات کا وقت ہے اور رعیہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، سونے کا وقت ہے، مرد کے جوتوں کی آواز زیادہ دور تک جایا کرتی ہے، اس واسطے میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے، میرے قدموں کی آہٹ سے میرے رعیہ کی راحت میں اور سکون میں کچھ خلل آ جائے۔ تو یہ حضرات خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کے زندگیوں کے اندر ملنے والے بے شمار واقعات ہیں جو قابل تقلید ہیں اور نمونہ عمل ہیں، اور حضور کی زندگی کا اسوہ کامل ہے جو ہمارے لیے بھی اپنے اندر بے شمار اسباب، بے شمار دروس اور سبق آموز واقعات رکھتے ہیں۔ اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسن معاشرت کے ان تینوں اصول کو کامل اور مکمل طریقے پر ہمارے زندگیوں کے اندر تعالیٰ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں فرمائے ہیں وہ ادا فرمائے۔